مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں. تو جب دوست ہوتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مومن مرد ایک دوسرے کو نیک کام کرنے کا حکم دیا کرتے ہیں، یہ مومنہ عورتیں دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا کرتی ہیں اور برے کاموں سے گندے کاموں سے روکا کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ نماز قائم کیا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. یہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ مومن مرد اور یہ مومنہ عورتیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے ہیں. اور جب یہ ایسا کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین زبردست، غالب اور حکمت والا. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی کچھ آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کر کے پھر اسٹیج سے اپنی جگہ لے لیں. غور سے سنیے پیاری ماں بہنوں. اب تک باتیں دونوں کے تعلق سے چل رہی تھی، اب خصوصاً باتیں آپ کے تعلق سے آنے والی ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں. تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں کی مائیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها. اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی کا عیش و آرام چاہتی ہو اور تم دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویوں آ جاؤ. اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے نبی کی بیویوں آ جاؤ، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے گھر سے جدا کر دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیجئے، اپنے گھر سے نکال دیجئے اگر یہ دنیا دار بننا چاہتے. معاملہ یہ ہے غزوہ حنین کے بعد جب مسلمان خوشحال ہو گئے، مسلمان مالدار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ کر دیا. اے اللہ کے نبی اب تو اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کی غریب غربت اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں. سال بھر کا جو خرچہ آپ ہمیں دیا کرتے تھے اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے. جو ہمیں سال بھر کا خرچ آپ دیتے تھے اس کو آپ اب بڑھائیے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہو گئے ہیں، آپ اب مالدار بن چکے ہیں. ظاہراً امہات المؤمنین کا یہ مطالبہ اور ان کا یہ ڈیمانڈ غلط نہیں تھا. ظاہر ہے خوشحال ہو گئے، آپ ان کا خرچہ بڑھائیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا نبی آپ اعلان کر دو اگر تم دنیا دار بننا چاہتی ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو بلایا اور کہا عائشہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا ہے. اب جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو، تمہیں میرے پاس رہنا ہے یا دنیا دار بن کر کے جانا ہے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا دار بن کر کے تمہیں زندگی گزارنی ہے. اگر دنیا دار بن کر کے رہنا ہے تو پھر میرے سے تمہیں دور ہونا پڑے گا اور میں تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گا. غور کرنا میری پیاری ماں بہنوں. عائشہ صدیقہ سے کہا اللہ کے نبی نے اگر آپ دنیا دار بننا چاہتی ہو تو مجھ سے دور جانا پڑے گا اور میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں، جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو. ذرا میری پیاری ماں بہنوں عائشہ صدیقہ کا جواب سنو. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ افی ھذا استامر ابویا. اے اللہ کے نبی کیا ان معاملات میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ کلیئر ہے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے.
چنا ہے اور آپ کو چنا ہے اور آخرت کی زندگی کو چنا ہے. مجھے جنت چاہیے, مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے. اور آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اے نبی کی بیویوں, اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو, اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے تم میں جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اجر و ثواب کو بڑھا کر. میری پیاری ماں و بہنوں, آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے. ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے, اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی انی امرات اسرع, اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے. وانی اتکشف, اے اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ میرے اوپر آیا کرتا ہے, اے اللہ کے نبی میرے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے, میری شرمگاہ کھل جایا کرتی ہے. اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھا, دھیان سے سنیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں, اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے. وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ. اے میری پیاری بہن, اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی, اس بیماری کو اگر تو برداشت کر لے گی, میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا. جنت کا جیسے اس عورت نے نام سنا, کالی کلوٹی عورت ہے, شکل و صورت کے اعتبار سے بدصورت عورت ہے, بہت خوبصورت عورت نہیں ہے, بڑی بیوٹیفل عورت نہیں ہے, ہینڈسم نہیں ہے, گوری چٹی نہیں ہے, لیکن جب یہ سنا کہ اگر میں اس بیماری پر صبر کروں گی تو اللہ مجھے جنت دے گا, کہنے لگے اللہ کے نبی اس تکلیف کو میں برداشت کروں گی, اے اللہ کے نبی میں اس پر صبر کروں گی, لیکن اللہ کے نبی ایک دعا کر دیجئے. کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی شرمگاہ بھی کھل جایا کرتی ہے, میرے بدن کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے, میں ننگی ہو جایا کرتی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے, جب مرگی کا دورہ آئے اور مرگی کا اٹیک میرے اوپر پڑے, اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میری شرمگاہ کی حفاظت اللہ کرے, میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا نہ ہٹنے پائے. غور کرو, کالی کلوٹی عورت ہے, دعا کر رہی ہے, اللہ کے نبی سے سفارش کر رہی ہے, اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دو, مرگی جیسی بھیانک بیماری کی تکلیف گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری شرمگاہ پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے. میری پیاری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, آپ کو کیا ہو چکا ہے؟ آپ اپنے چہرے کو میک اپ سے خوبصورت بنانے کے بعد اسٹیٹس لگاؤ, آپ ریل بناؤ, آپ اسٹیٹس پر ویڈیو اپلوڈ کرو, آپ بازاروں کی زینت بنو, آپ کے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹ چکا ہو, آپ نے ماسک لگا رکھا ہو, آپ نے اپنے چہرے کی نمائش کرنا شروع کر دیا ہو. ذرا غور کرو, وہ کالی کلوٹی عورت, اس کا جذبہ دیکھو, اس کا پردہ دیکھو, کہتی ہے ساری چیزیں گوارا, لیکن اپنی شرمگاہ کے اوپر کسی غیر کی نظر پڑے یہ گوارا نہیں. اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ والی بن جاؤ گی تو اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کو جنت میں تیار کیا. اور آگے بڑھیے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی عورتوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے مومنہ عورتوں, اگر تم میں کوئی بے حیائی کا کام کرے گی, کوئی گندا کام کرے گی, کوئی غلط کام کرے گی, تو جیسے اللہ تمہارے نیک کاموں پر تمہیں ڈبل اجر و ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے, ویسے اللہ تمہیں یہ بھی بتا رہا ہے اگر تم گناہ کا کام کرو گی تو اللہ تمہیں سزا بھی بڑھا کر کے دے گا, ڈبل سزا اللہ تعالیٰ دے گا اگر تم گناہ کرو. اس کے بعد آئیے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو قنوت کرے گی, وہ
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو عورت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے قنوت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی۔ آپ غور کیجئے قنوت کس کو کہا جاتا ہے؟ قنوت کا مطلب یہ ہے حالات کیسے بھی آ جائیں، پریشانیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، انسان اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کرے، انسان اپنے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ That is called قنوت، اسے قنوت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا، تبلیغ کرنا شروع کر دیا، پورے مکے کے لوگوں نے نبی جناب محمد رسول اللہ کو ستانا شروع کر دیا۔ آپ کے خاندان کا اور آپ کے گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی وادیوں اور گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں کھجور کھا کھا کر کے، درختوں کے پتے چبا چبا کر کے 3 سال تک کی زندگی کو گزارا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت میں درختوں کے پتے چبائے ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں چوسی ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا 3 سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، مگر پیاری ماؤں نے اور اسلام کی ان بیٹیوں نے، اسلام کے ان ہیروں نے ان تمام قربانیوں کو گوارا اور برداشت کیا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے، اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہے، اے عروہ بن زبیر، ان کننا لننظر الى الہلال 3 اہلۃ فی شہرین، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3-4 ہم دیکھ لیا کرتے تھے، 2 مہینے گزرتے، 3-4 ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ وما اوقدت فی بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، 2 مہینہ گزر جاتا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا۔ عروہ بن زبیر نے پوچھا، اے میری خالہ، 2 مہینے تک جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فما کان یعیشکم، اے میری خالہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہا الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے کھجور کھا کھا کر کے، پانی پی پی کر کے 2 مہینہ ہم نے گزارا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو، پیارے نبی کی بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، 2 مہینے گزر جا رہے ہیں، چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانا نہیں بنایا جا رہا ہے، کچھ کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے، بس کھجور کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں اور اسی کے سہارے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے کہ آپ نبی کے گھر والی ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کی عام عورتوں سے ہٹ کر کے ہو، آپ کو اللہ نے اسلام والا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے توحید والا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے شرک اور اس کی تمام گندگیوں سے پاک بنایا ہے، اس لئے آپ اوروں سے ہٹ کر کے ہو۔ اس لئے کہتا اللہ، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی عورتوں آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لہذا جب کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم لب و لہجے میں اس سے بات نہ کرنا، میٹھی آواز میں اس سے بات نہ کرنا۔ اگر تم میٹھی آواز میں اس سے بات کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے تمہاری لچکدار اور میٹھی آواز، سریلی آواز سن کر کے سامنے والے کے دل میں تمہارے بارے میں برے اور گندے خیالات آ جائیں، گندے خیالات آ جائیں تمہارے بارے میں، ایسا نہ ہونے پائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ غور کیجئے آج کیا ہو رہا ہے۔